ہمارے بچی بچیاں اگر زندگی کو لے کر چلیں گے تو اللہ پاک کی زندگی کو سنوارے گا. اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ گزارنے کے اعتبار سے قطعی نہیں دی ہے. ہاں زندگی تو جانور بھی گزارے, درندے چرندے پرندے غیر ایمان والے گزار رہے زندگی. ہم زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں بھیجے گئے, ہم زندگی سنوارنے کے اعتبار سے بھیجے گئے. اور سنوری ہوئی زندگی کے اوپر اللہ پاک آخرت کے فیصلے کرے گا. اللہ کے پاس مر کر ہر کسی کو جانا ہے. بادشاہ بھی جائے گا, فقیر بھی جائے گا, امیر بھی جائے گا, غریب بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ میں تخت و تاج لے کر نہیں جائے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جائے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا. یہ عمر آپ لوگوں کی ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں چل دیے, موٹیویٹ ہو گئے اور صحیح راہ پہ بیٹھ گئے, ہے نا. اگر آدمی کو دلی جانا ہے تو دلی کی ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا. چنئی کی ٹرین میں بیٹھے گا تو قیامت تک کے دلی نہیں پہنچ سکتا. تو جس رخ پہ ہم جا رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارا رخ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. بس اتنی فکر ہمارے اندر آ جائے, ہماری راہ صحیح طریقے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت مانگ, سیدھے راستے کی. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ دین ہے, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم یہاں جو آ رہے ہیں, انسٹیٹیوٹ میں آ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں, کالجز, سب کچھ ہم کو کرنا ہے اور خوب آگے نکلنا, اپنی قوم کے اپنے مسلمانوں کے نام کو اوپر تک لے جانا ہے. اس کے لیے ہم خوب محنت کریں, خوب پڑھائی لکھائی کریں, ہر فیلڈ ہر شعبہ میں ہم جائیں, لیکن مسلمان بن کر کے جائیں, اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر کے جائیں. بس یہی درخواست ہے, اسی کی محنت ہے. اور نیتیں کریں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے نوجوان بچے پڑھائی ہوتے ہی 4 مہینے لگائیں گے, اس کے بعد میں اپنا جاب اور جو بھی کام ہے اپنی جس فیلڈ میں ہم جائیں گے اس کو کریں. 4 مہینے لگا کر کے. اور ہماری بچیاں جو ہے وہ 3 دن اپنے مسورات کے ساتھ میں, اپنے محرم کے ساتھ میں, والد صاحب ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, 4 محرم, ان کے ساتھ میں وقت لگا سکتی ہے. 3 دن, 10 دن, 40 دن. 40 دن اگر انڈیا میں لگ گئے آپ لوگوں کے تو آپ لوگوں کو فارن کنٹریز میں جانے کی اجازت ملے گی 2 مہینے کے لیے. تو آپ لوگ ورلڈ کی ہر جگہ جا سکتے ہو. ہم لوگ بھی جا چکے, ویسٹ انڈیز گئے تھے. ویسٹ انڈیز میں آپ جیسے ایک طالب علم نے, اللہ نے کیوبا کنٹری کیوبا, اچھا یاد ہے میرے بھائی بچے نے بولا کہ آپ کو کارگزاری سنا, ہماری جماعت کیوبا گئی تھی سر, کیوبا. اور کیوبا واز اے کنٹری, اٹس اے کمیونسٹ کنٹری, تحریے کمیونسٹ. فیڈل کیسٹرو وہاں کا لیڈر تھا. اس کنٹری کے اندر کوئی مذہب کو پنپنے نہیں دیتے تھے, کوئی مذہب نہیں, کوئی ریلیجن نہیں, کوئی نہیں. کیونکہ فیڈل کیسٹرو کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی بھی ریلیجن مذہب اس کنٹری میں آئے گا, میری کنٹری میں, میرے ملک میں آئے گا, تو وہ اپنے ساتھ میں لیڈرشپ لے کے آئے گا, امیر کو لے کر آئے گا. اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سوا کوئی اور لیڈر بنے. تو اس نے اتنا اسٹرکٹ رکھا تھا کہ وہاں اللہ رسول کا نام لینا بھی جرم تھا. کوئی مسجد نہیں, کوئی اسلام نہیں, کوئی مسلمان نہیں. اللہ کی دیکھو کیسی کرنی. اللہ جب اپنے اسلام کو زندہ کرنا چاہتا ہے, دین کو زندہ کرنا چاہتا ہے, اللہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے ایک طالب علم کو ذریعہ بنایا, ایک اسٹوڈنٹ کو. وہ بھی کیسے؟ پڑوس کے ملک میں 2005 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا, بہت بڑا سیلاب, اس میں بہت لوگوں کی جانیں چلی گئی. تو فیڈل کیسٹرو نے کیا کیا, کیوبا سے, کیوبا از اے کنٹری, اٹس اے میڈیکل انڈسٹری, میڈیکل سائنس, وہاں پہ بڑے بڑے کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, وہاں پہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, نرس بنتے ہیں, اور یہی کام ہے ان کا. تو وہاں سے ایک بہت بڑا عملہ اس نے خدمت کے لیے بھیجا پڑوس کے ملک میں, پڑوس کے ملک کشمیر میں آیا تھے سیلاب 2005 میں. وہاں سے وہ عملہ آیا, ان لوگوں نے خدمت کی, ان کی تیمارداری کی, سب کیا. تو فیڈل کیسٹرو نے جو ہے, نواب شریف اس وقت میں وہاں کا پریسیڈنٹ تھا, تو اس سے کہا کہ دیکھو ہم کے کچھ بچے اسٹوڈنٹ مجھے دو, میں اپنے ملک لے جاؤں گا, ان کو وہاں پر ٹرین کر کے ان کو جو ہے نا ڈاکٹر اور یہ سارا میڈیکل سکھاؤں گا, تاکہ دوسری کنٹری میں کہیں بھی یہ حادثہ ہو جائے تو آپ لوگ بھی مدد کر سکتے ہو. تو نواب شریف تیار ہو گئے. 1000 اسٹوڈنٹ دیے, 700 لڑکے تھے, 300 لڑکیاں, جو 12th پاس کر کے وہاں پر گئی ڈاکٹر بننے کے لیے. وہاں لے کر جا کر کے ایک جنگل جیسی جگہ میں ایک بلڈنگ وہاں پر رکھ دیا ان لوگوں کو, اور ان کو صرف لینگویج سکھا رہے ہیں. اور کھانے کے لیے وزن کے اعتبار سے چاول اور دال دی جاتی تھی. تو کچھ بچیاں پریشان ہو کے واپس آ گئے, کچھ رہ گئے, تقریباً 700-800 رہ گئے, باقی واپس آ گئے. تو جو رہ گئے وہاں پہ, ان میں سے ایک بچہ کا وقار نام تھا, اس کے طالب علم کے زمانے میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, اس نے 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے تھے. تو اس کو پتا تھا دین کی محنت کیا, ایمان کی محنت کیا. تو وہ جاتے وقت میں اپنے ساتھ میں فضائل اعمال کی کتاب لے گیا, حدیث کی کتاب. تو وہاں جانے کے بعد اس نے دیکھا یہ کہاں آ گئے ہم لوگ, کون سا کفرستان ہے, نہ اللہ رسول, نہ اذان, نہ نماز, کچھ نہیں.
تو اس بچے نے کیا کیا, محنت کرنا شروع کیا. 4 دوستوں کو لے کے بیٹھتا, لڑکیاں بھی بیٹھتے, لڑکے اسے تعلیم کرنا شروع کیا, حدیث پڑھنی. اور حدیث وہ چیز ہے, فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ دلوں پہ اثر کرتے ہیں. تو وہ حدیث اثر کرنے لگی, اس کی برکت سے نماز پڑھنے لگ گئے, نماز شروع ہو گئی. اب نماز جو مختلف جس کا جہاں دل چاہتا وہ پڑھ لینا. تو وہاں کا جو مینجمنٹ تھا, وہاں کا جو دین تھا, اس نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے لوگ. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولے ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. بولے نہیں یہ الاؤڈ نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو بولے نہیں ہم تو کریں گے, اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو بولے ٹھیک ہے آپ کو ایک کمرہ دے دیتے, آپ وہاں کرو. تو دیکھو ایک کمرہ مل گیا, اللہ نے مصلی کا انتظام کر دیا. تو وہاں جماعت سے نماز ہونے لگی اور وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے تعلیم کر, اس کے بعد میں گشت کرتے, ملاقاتیں کرتے. جتنے اسٹوڈنٹ تھے 700-800 بچے, سب سے ملاقاتیں ہوتی, دین کی بات ہوتی, ان کو پھر جو ہے اس مصلی میں بلاتے. اس طرح سے محنت شروع ہو گئی. لیکن اب آگے کیا کرنا ان کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے خط لکھا, پڑوس کے ملک میں حاجی عبد الوہاب صاحب جو وہاں کے امیر ہے, وہ انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ, ان کو خط لکھا کہ حضرت ہم ایسے ایسے لوگ 700-800 بچے یہاں پہ ہیں جو ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اب یہاں پہ تو یہ حال ہے, کفرستان ہے, کیا کریں. تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے 4 ساتھیوں کی ایک جماعت بنا کر کے پڑوس کے ملک سے جو ہے کیوبا کنٹری میں بھیجی. تو کیوبا کنٹری میں گئے.